میرا نام ڈاکٹر صادق جان ہے. میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں. اس وقت ایز اے اسوسیٹ پروفیسر اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے ساتھ جاب کر رہی ہوں. کل میرا تقریباً 14-15 سال کا ایز اے کنسلٹنٹ ایکسپیرینس ہے، جس میں نے ملک سے باہر بھی کام کیا اور اپنے ملک میں بھی اچھے ہاسپٹلز میں کام کیا ہے. میری ہاسپٹل جو ہے وہ رفاح انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، اور شام کو یو ہیلتھ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں پریکٹس کرتی ہوں. آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور کامن موضوع ہے، جو خواتین موسٹلی فیس کرتی ہیں اور بہت مشکل سے وہ شیئر کرتی ہیں یا اپنی فیلنگ کو شو کرتی ہیں، اور جب ان کو بہت زیادہ پرابلم بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہیں، اور کئی دفعہ کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور اس کنڈیشن کو کئی دفعہ ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی لیکوریا. لیکوریا تو اردو کی ٹرمینالوجی ہے، اردو میں اس کو لیکوریا کہیں گے، ہم انگلش میں کہتے ہیں ویجائنل ڈسچارج. اب یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس کو دونوں طرح سے، ایک نارمل بھی ہو سکتا ہے اور یہ اب نارمل پیتھولوجی یا بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. نارمل مینز کہ خواتین میں یہ نارملی بھی ایک فزیولوجیکل سیکریشن کی طرح، جس طرح سمجھیں کہ منہ کی سیکریشن ہے یا ناک کی سیکریشن ہے، اسی طرح ویجائنل سیکریشنز بھی نارمل ہو سکتی ہیں. لیکن ان کو یہ دیکھنا کہ وہ نارمل ہیں یا نہیں ہیں، یہ جانچنے کے لیے علم نالج ہونا ضروری ہے. اور وہ چونکہ خواتین کو ہوتا نہیں ہے تو وہ اس کو بتانے میں شرم محسوس کرتی ہیں اور اس کی ڈائگنوسس میں ڈیلے ہوتا ہے. اب اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ ہم کس وقت اس کو نارمل کہتے ہیں اور کس وقت اس کو اب نارمل کہتے ہیں، تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو خواتین کے مینسس کے ڈیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا ریلیشن دیکھا جاتا ہے. آخری دنوں میں یا مینسس سے پہلے کے دنوں میں یا درمیان کے دنوں میں کچھ دن کے لیے یہ رطوبت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اس طرح کہ وہ کلر دیکھنا ہے کہ کلر ٹرانسپیرنٹ ہو، شفاف ہو. کوانٹٹی یا اس کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، 1 سے 2 ml پر ڈے کہہ لیں، اور ساتھ اس میں نہ تو کوئی خارش ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اسمیل ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فزیولوجیکل، یعنی کہ نارمل لیکوریا کہہ لیں، نارمل ڈسچارج کہہ لیں. دوسرا اب جو سب سے اہم ہے وہ انفیکشن یا پیتھولوجی، وہ کیسے ہوگی اور اس کو جانچنا یا اس کو ڈائگنوسس کے لیے کیا اس میں خصوصیات ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کا، جیسے پہلے میں نے کہا، فزیولوجیکل کا ٹائم ہوتا ہے، پیریڈز کے حساب سے ہم کو ریلیٹ کرتے ہیں. اس کا کوئی نہیں، یہ ہر وقت مسلسل چلتا ہے. اور اس میں 2-3 چیزیں اور بڑی اہم ہیں. ایک، اس کے ساتھ خواتین کو خارش ہوتی ہے. دوسرا، بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. مقدار بھی اس کی نارمل سے زیادہ، پہلے میں نے کہا کہ 1 to 2 ml اگر پر ڈے ہے تو یہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور ان کے ہائیجین کی ایشو ہوتے ہیں اور ان کو بار بار اپنی ڈریسنگ اور انڈر گارمنٹس چینج کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب اس میں نارمل ہر خاتون اپنے لیے کر کیا سکتی ہے، امپورٹنٹ یہ ہے. ہر بیماری کا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کیا جائے، یعنی پریونشن. عام ایک سینگ بھی ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. اس کا بچاؤ کر لیا جائے تو اس بیماری کو ہونے سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر ہو جائے تو ٹائملی اس کو ٹریٹ کر کے اس کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. اب ہم پہلے اس کی کمپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. بہت کامن ہے، اور جو ہماری انفرٹیلیٹی کی خواتین آتی ہیں وہ بیسیکلی انہی طرح کے کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں کہ بہت عرصے تک ان کو اندرونی انفیکشن رہتا ہے اور اس کو ٹائملی ٹریٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے وہ کمپلیکیشن میں ان کی اندرونی اعضاء متاثر ہوتے ہیں اور وہ کنسیو کرنے کے قابل نہیں رہتی. دوسرا، ایک جنرل سوشل لائف جو ہے ان کی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ان کی خارش اور ان کی اسمیل ان کو ایک انسیٹسفیکشن دیتی ہے اور وہ ڈسٹرب رہتی ہیں. اس سے آگے بات کریں تو اس کے ساتھ اس کے پین ایبڈومن ہوتا ہے، مسلسل درد کی صورت ہو سکتی ہے، اور اس کے جو انٹیمیٹ ریلیشن ود ہسبینڈ ہوتا ہے اس میں بھی اس کو پرابلم ہوتی ہے. اب اس کو ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے؟ خواتین کو اپنی ہائیجین کا پتہ ہونا چاہیے اور کہ کس طرح انہوں نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اور دوسرا، اگر ڈیولپ ہو ہی جائے یا انفیکشن ہو ہی جائے تو اس کو بر وقت اپنے گائنیکالوجسٹ ایکسپرٹ کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں، معائنہ کرائیں اور اس کا بر وقت علاج کریں. اس کا اگر بر وقت علاج کیا جائے تو یہ بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اگر دیر ہو جائے تو یہ کئی دفعہ اس کا علاج کرنا تقریباً ناممکن ہی کہہ لیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی جو کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے ان کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہوتا. اب اس میں ڈسچارجز 2 طرح کے ہم کامنلی کہتے ہیں جو کہ ہر دوسری عورت کو ہوتے ہیں. ایک کینڈیڈل ڈسچارج یعنی فنگل انفیکشن،
جس میں اب اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جو اس کا ڈسچارج کا رنگ ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے اور وہ دہی کی طرح پھٹا پھٹا سا پھٹکڑیوں کی صورت میں فیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ خارش محسوس ہوتی ہے. یہ ان خواتین میں کامنلی ہوتا ہے جن کی اپنی ہیلتھ سٹیٹس اچھا نہیں ہوتا. وہ شوگر کے مریض ہو سکتی ہیں, وہ کانٹراسیپٹیو لینے والی خواتین ہو سکتی ہیں, یا حاملہ خواتین ہو سکتی ہیں. ان میں یہ فنگل انفیکشن کامن ہوتا ہے, یا کوئی اگر مریض اسٹیرائڈز یا اس طرح کی کوئی دوائیاں یا کوئی کرونک پرانی بیماری لمبی بیماری کے مریض ہوتی ہیں, ان کو بھی فنگل انفیکشن کامن ہوتی ہیں. دوسرا اس کے ساتھ جو کامن انفیکشن ہے خواتین کی, وہ اس کو ہم کہتے ہیں بیکٹیریل ویجینوسس. اب بیکٹیریل ویجینوسس جو ہے وہ اس کا ڈسچارج جو ہے وہ تقریباً ہوتا سفید ہے اور دودھ کی طرح میں اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ لیکوڈی ہوتی ہے, لیکن اسمیل اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. فشی اسمیل ہم اس کے ساتھ بڑی اسپیسیفکلی بولتے ہیں, اور اس کے ساتھ پین, ایبڈومن اور چھوٹے پیشاب کی تکلیف بھی محسوس ہو سکتی ہے, اور یہ کوانٹٹی میں مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو بار بار اس کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے. یہ دونوں بیماریاں, یہ دونوں جو انفیکشنز ہیں, یہ سوشل لائف اور اس پیشنٹ کی جو ہیلدی لائف سٹائل, یہ کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتی ہیں, اور ان کی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. ان کی ٹریٹمنٹ آسان ضرور ہے, لیکن اگر وہ بر وقت آ جائیں تو پھر ان کا لوکل اپلیکیشن کی اینٹی فنگل ٹریٹمنٹ دے دیا جاتا ہے, اور اس کا اینٹی بیکٹیریل کریمز یا اس کے حساب سے کوئی اینٹی بائیوٹک بھی دی جا سکتی ہے. اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا سب سے پہلے پریونشن ہے, یعنی کہ انفیکشن ڈیولپ ہونے سے پہلے پریونشن کر دی جائے تو وہ سب سے آسان ہے, تاکہ وہ انفیکشن ہو ہی نہ اور اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور اس کی کمپلیکیشن جو بہت لانگ لائف ہوتی ہیں, کئی دفعہ ناقابل, ان سے بچا جا سکتا ہے. اب پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو جیسے کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. سب سے پہلے اپنی ہائیجین کا خیال کریں, اپنی جو طہارت کا طریقہ ہے وہ بڑا مناسب رکھیں, خشک رکھیں, ٹیشوز کو یوز کریں تاکہ وہاں نمی اور ہیومیڈیٹی نہ ہو. جو خواتین جس کو پہلے میں نے کہا کہ وہ رسک پہ ہوتی ہیں کہ ان کو انفیکشن کا احتمال زیادہ ہے, ان کو تو چاہیے کہ وہ ایسی پریونشن کا طریقہ کر لیں کہ وہ اس کے ساتھ صفائی طہارت کے ساتھ کوئی ایسا ایڈیشنل کام جو کہ انفیکشن سے ان کو بچائے. ان میں ایک تو یہ کہ جو بیماری ہے, جو وجہ جس کی وجہ سے وہ ایٹ رسک ہیں, چاہے وہ شوگر ہے, چاہے وہ کوئی اور بیماری ہے, اس کا علاج مکمل طریقے سے کریں, اس کا کنٹرول اچھا ہو تاکہ ان کو یہ فنگل انفیکشن ہونے کا رسک ہی نہ ہو. تیسری ایک چیز جو بھی جدید چیز ہے, ایک سلوشن ہے جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, وہ اگر لوکلی وہ یوز کر لیتی ہیں تو پھر ان کی جو صلاحیت ہے اپنی جسم کی اس جراثیم سے لڑنے کی وہ بہتر ہو جاتی ہے, اور اس طرح وہ ان بیماریوں سے, انفیکشن سے بچ سکتی ہیں. یہ سلوشن جو ہیں وہ کئی تو نیچرلی بھی میڈ اویلیبل ہیں, ان کی جو فارمولیشن ہے وہ بالکل نیچرل ہے, جیسے آپ نے ایلو ویرا کا نام سنا ہوا ہے اور وہ بڑا ہیلدی ہے, اس کی بہت طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہمیں مارکیٹ میں سلوشن کی فارم میں مل جاتا ہے. ایز اے گائنیکالوجسٹ میرا ایکسپیرینس ہے مختلف دوائیاں استعمال کر کے اور پیشنٹ کا رسپانس دیکھنا کہ ان کو کس دوا سے کیسا رسپانس آتا ہے. وہ ایز اے ڈاکٹر ہمارا کام ہوتا ہے کہ اس کا فیڈ بیک اور اس کی ویلیڈیٹی اور ایفیکیسی کو دیکھا جائے. ایک بہت اچھا سلوشن موجود ہے مارکیٹ میں جو کہ نیچرل بیسڈ ہے, ایلو ویرا بیسڈ ہے, DDS1 کے نام سے موجود ہے, اور یہ ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا. ادروائز ان کے لنکس بھی ہوتے ہیں, ان لنکس پہ بھی آپ ان کو منگوا سکتے ہیں. تو اس کے ریزلٹس اچھے ہیں, یہ بہت ہیلپ کرتا ہے جو نیچرلی گلائکوجن مینٹین کرنے میں, اور لیکٹک ایسڈ جو ہماری ویجائنل pH کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کی بھی لیولز کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اس کو ڈیلی یوز کر لیا جائے تو انفیکشن ہونے سے بچا جا سکتا ہے. اور وہ خواتین جن کو انفیکشن ہو جاتا ہے, کینڈیڈل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل ویجینوسس ہے, وہ ان ایڈیشن ٹو ان کی اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ اس کو یہ ایڈ کر دیں تو اس کا علاج آسان اور مکمل ہو جاتا ہے. اس صورت میں اس کو دن میں 2 دفعہ یوز کر لینا چاہیے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ اگر یہ مریض یا تمام خواتین اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام سٹیپس پہ توجہ دیں اور ان کو ٹائملی ٹریٹمنٹ کر لیں اور پریونشن کر لیں, تو بہت ساری ایسے زنانہ مسائل جن کا بعد میں جا کے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ان کی سوشل لائف سے لے کے فرٹیلیٹی تک جو کمپرومائز ہوتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے.